وجه الاحترام بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل کی توفیق سے ہم نماز جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری پاک اور بلند معاملے میں قبول اور منظور فرمائے۔ محترم بہن اسلامی بھائیوں، انسان بہت بڑا ہونے کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو بڑا بننے کے لیے زمین و جائیداد کی ضرورت نہیں۔ انسان کو عزت شہرت کمانے کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں۔ تو آپ کہیں گے تو پھر انسان کو بڑا کون سی چیز بناتی ہے؟ تو سادہ سی بات ہے، انسان کو بڑا انسانیت بناتی ہے۔ اگر اس 5 شیپ کے وجود کے اندر انسانیت نہیں ہے تو مال و دولت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بڑے بڑے مال و دولت والے اس دھرتی پر آئے ہیں، آ کر چلے گئے، نام بھی ختم ہو گیا، ذکر بھی ختم ہو گیا۔ قارون جیسے مال و دولت والے وہ بھی آئے، قرآن نے ان کا ذکر بھی کیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کا آج ذکر باقی نہیں۔ یہ بھی نہیں پتا اس کی قبر کدھر ہے بھی نہیں، ہے بھی صحیح کہ نہیں، کچھ بھی نہیں پتا۔ تو یہ سادہ سی بات ہے، انسان کو مال و دولت بڑا نہیں بناتا، زمین و جائیداد بڑا نہیں بناتی۔ انسان کو شہرت کی بلندیوں پر نعرے نہیں پہنچاتے۔ اگر انسان کے وجود میں انسانیت ہو تو پیسے نہ بھی پاس ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم جس ماحول اور معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہمارا یہ نظریہ بن چکا ہے، پیسہ کماؤ بڑے بن جاؤ۔ وہ پیسہ کسی انداز سے بھی آئے، حلال کماؤ یا حرام کماؤ، لیکن پیسہ ہونا چاہیے، مال و دولت ہونی چاہیے۔ ہر بندہ اسی کے پیچھے ہے، ہر بندہ، وہ کوئی غریب ہے، ریڈی والا ہے، وہ امیر ہے، وہ زمین و جائیداد کا مالک ہے، وہ بینک بیلنس والا ہے، اسی کے پیچھے ہے بندے۔ مال آئے جہاں کہیں سے بھی آئے، آنا چاہیے، اسی سے زندگی گزرتی ہے، اسی سے عزت یا شہرت بنتی ہے۔ یہ ہم انسانوں کا ایک نظریہ ہے، لیکن اس مال و دولت کو کیا کرنا کہ گھر کے اندر دولت کا ڈھیر لگا ہوا ہو، بینک بیلنس بھرے پڑے ہو، لیکن آپ جب بھی بولیں، آپ کی زبان آگ اگلے، تو پھر
پھر وہ پیسے، وہ مال، وہ دولت کا ڈھیر آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو بھائیو، ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر انسانیت نام کی چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دن بہ دن ہم زوال کا شکار ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، آگے بڑھنے کے بجائے ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ انسانیت کے جو مقدس رشتے ہیں، ہم ان کو بھی پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رشتوں کو توڑنا، رشتوں کو پامال کر کے آگے گزر جانا، یہ ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے۔ یاد رہے، جس معاشرے کے اندر رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے، وہ معاشرہ جیتا نہیں بلکہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ رشتوں کا تقدس، آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کتنا پیارا، کتنی حکمت بھرا فرمان ہے۔ فرمایا تم اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑتا ہے، جو تم سے پیچھے ہٹتا ہے نا، تم اس کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے توڑنا چاہتا ہے۔ تو آج کا عنوان ہمارا جو ہے وہ میاں بیوی کے آپس میں حقوق ہیں۔ میاں بیوی کے حقوق، کیونکہ 2 جمعوں کے اندر میرا یہی عنوان چل رہا ہے۔ پہلے نکاح کے بارے میں تھا کہ نکاح کو آسان بناؤ تاکہ برائی ختم ہو معاشرے کے اندر۔ آج ہم نے میاں بیوی کے حقوق پر تھوڑی سی بات کرنی ہے، کیونکہ طلاق کا جو ایشو ہے نا، وہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر، چھوٹی سی لڑائی پر، چھوٹی سی بات کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے، اب طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی جو ہے، بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے؟ بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں، جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ رب تعالیٰ نے کیا ہے سورۃ الانداز میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا بیوی جو ہے وہ شوہر کا لباس ہے، شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کا لباس ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر ہم اپنی بیویوں کی بات کسی غیر بندے سے کریں گے، مرد شوہر اپنی بیوی کی بات اپنے دوستوں سے کرے گا کہ وہ ایسے کرتی ہے، یوں کر دیا، یوں ہو گیا، تو وہ کہتی ہے نا، اپنا بلہ اٹھاؤ گے تو ننگا پاؤں ہوتا ہے، خود ہوتا ہے بندہ۔ اللہ نے فرمایا لباس ہے بیوی تیرا۔ اب جب ہم نے اپنی بیوی کی برائی دوستوں کے سامنے رکھ دی ہے کہ وہ یوں کرتی ہے، ایسا کرتی ہے، ظاہر بات ہے لباس تو نہ رہا، لباس تو اٹھ گیا، جسم تو ننگا ہو گیا، لیکن اس بات کی طرف دھیان ہی کسی کا نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے 5 حق بیان فرمائے۔ فرمایا پہلا حق تیری بیوی کا تجھ پر یہ ہے کہ جیسا تو خود کھائے گا ویسا اپنی بیوی کو کھلائے گا۔ یعنی میاں بیوی کی خوراک کے اندر فرق نہیں ہونا چاہیے، ان کے کھانے پینے میں کوئی فرق نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر آقا کریم نے فرمایا کہ جیسا تو خود لباس پہنے گا ویسا اپنی بیوی کو پہنائے گا، یہ دوسرا حق ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا گھر کے اندر 100 رنجشیں ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، فرمایا اس لڑائی جھگڑے کے موقع پر تو اپنی بیوی کو مارے گا نہیں،
اس کو مارے گا نہیں. اور چوتھے نمبر پر فرمایا تیری بیوی کا تجھ پر حق یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہ باہر نہیں پہنچنی چاہیے بات، گھر کے اندر اپنی بیوی کا بستر اپنے سے الگ کر دے. یہ 4 حق آقا کریم نے فرمانے کے بعد فرمایا 5واں حق تیری بیوی کا تجھ پر یہ ہے کہ تیری بیوی جو حق بات یعنی کوئی چیز تجھ سے طلب کرے تیری پہنچ میں وہ ہو تو اس کو وہ لا کر دے، یہ بھی اس کا تجھ پر حق ہے. میں پہلے 2 حق کیونکہ خوراک کے معاملے میں تو ہم کافی سارے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، لباس بھی لے کر دے دیتے ہیں. تیسرا حق جو ہے بیوی کو مارنا نہیں، اس سے بات شروع کر دیتے ہیں، بیوی کو مارنا نہیں. لیکن آج کل کے اس ماحول معاشرے کے اندر یہ روزمرہ کی کہانیاں ہیں، روزمرہ یہ ہمارے گھروں کے اندر یہ ایک ماحول بن چکا ہے کہ مرد اپنی آدمیت جگانے کے لیے بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر اس کو گالیاں، اور چھوٹی سالن میں نمک زیادہ ہو گیا اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، کھانا لیٹ پکا برا بلا کہنا شروع کر دیا. میں ایک بات بتاؤں، مصطفیٰ کریم کی شریعت کے اندر جو بیوی ہے نا اس پر لازم نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا کھانا پکائے. یہ نئی بات سنی ہوگی آپ نے شاید، بیوی پر یہ لازم نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا کھانا پکائے، یہ حق نہیں بیوی پر. اور یاد رہے بیوی جو ہوتی ہے نا وہ آپ اس کو اس مقصد کے لیے نہیں لے کر آتے، وہ جو عام طور پر لفظ کہا جاتا ہے جی چلو روٹی پکتی ہو جائے، کیا جانا ہے جی روٹی پکتی ہو جائے. روٹی پکاؤ کا حق شریعت نے بیوی کو نہیں دیتا کہ شوہر وہاں سے روٹی پکا. اور آپ کہیں گے پھر کس مقصد کے لیے شادی ہے؟ میرے بھائیوں شادی کا اولین مقصد یہ ہے کہ نسل مصطفیٰ کی بڑھوتی. شادی کا کیا مقصد ہے جی؟ آپ کی نسل چلے، آپ کا نام رہے، آپ کی نسل باقی رہے. شادی کا اولین مقصد یہ ہے. باقی بیوی اگر وہ خود کام کرے، گھر کا کھانا بنائے اپنے لیے بھی، اپنے شوہر کے لیے بھی، شوہر اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے شوہر کے ماں باپ کے لیے بھی، تو پھر یہ بیوی کی اعلیٰ ضربی ہے، یہ اس میں اخلاق ہے، یہ اس کی اچھی تربیت ہے، اس پر اس کو داد دینی چاہیے. اب دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں تمہاری بیوی میں سے کچھ چیزیں اچھی نہ لگے، اور بعض اوقات ہوتا بھی ہے کیونکہ عورت کو آقا کریم نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے، ٹیڑھی پسلی کے اندر بھی حسن ہے. اگر آپ اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا، ٹوٹ جائے. اور اگر آپ اس کی تربیت نہ کرو تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. تو پھر بیچ کا راستہ نکالا شریعت نے کہ تربیت بھی کرنی ہے، بالکل سیدھا بھی نہیں کرنا تاکہ ٹوٹ بھی نہ جائے، اور تربیت بھی پیار اور احساس سے کرنی ہے تاکہ آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کا ریلیشن اور آپ کا تعلق بہتر جائے. اور دوسرے نمبر پر طلاق کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے جی؟ میری بیوی میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، یہی مسئلہ ہے. طلاق کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی. تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اسے منبر پر بیٹھ کر آج سے لے کر جب تک زندہ ہے کوئی ایک احادیث مصطفیٰ، کوئی قرآن کا حوالہ میرے سامنے لے کر آؤ جس میں قرآن میں رب نے کہا ہو یا رسول اللہ نے احادیث مصطفیٰ کے اندر کہا ہو کہ تیری بیوی جو تیری بیوی بن کر آئی ہے وہ تیرے ماں باپ کی بھی خدمت کرے. ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد پر فرض ہے. جناب اگر آپ کو ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو خود کریں، خود ماں باپ کے کپڑے دھونے کا بندوبست کریں،
بیوی پر حکم نہیں ڈال سکتے آپ، اگر ڈالیں گے تو پھر یہ لڑائی بنتی ہے، اسی وجہ سے طلاقیں بڑھتی ہیں، اور اسی وجہ سے آج ماحول اور معاشرہ بگڑ رہا ہے، دن بہ دن طلاقیں بڑھ رہی ہیں۔ میں نے وہ پچھلے دنوں میں یہ بات کی تھی، وہ کہتا ہے کہ 100 کیسز اگر آتے ہیں تو 99 طلاقیں ہوتی ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے، اور ڈنڈا اٹھا لیا تو پھر پیٹنا شروع کر دیا چھوٹی سی بات پر۔ لا تدری اما اللہ، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کی لونڈیوں کو مت مارو، مت اللہ کی لونڈیوں کو نہ مارو، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ بیویوں کے بارے میں کہا گیا لا تدری اما اللہ، لیکن اسی کا پھر اپنی دسرانی بھی ایسی شوہر ہے۔ یہ بات درست ہے کہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون، جو مرد ہے اس کو بیوی پر حاکم بنایا گیا ہے، لیکن حاکمیت کہاں لگانی ہے یہ بھی دستور بتایا شریعت نے۔ اگر وہ غلط کام کرتی ہے تو روکو، غلط کام، غلط کوئی چیز اپناتی ہے اس کو روکو، اگر کسی غلط حرکت میں ملوث ہے روکو، روکنے کا حکم ہے پہلے، نہ روکے تو پھر کہا کیا مارو۔ مارنا کس انداز سے ہے؟ بڑا پیارا حکمت بڑا جملہ مفسرین اکرام نے فرمایا، ڈنڈوں سے نہیں مارنا، چھٹے نہیں مارنے، کیسے مارنا ہے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس احادیث کے پیش نظر انہوں نے اس بات کا مسئلہ نکالا کہ بیوی کو مارنے کے لیے مسواک کے برابر، مسواک جو مسواک ہم کرتے ہیں اس کے برابر، اس کے وزن کے برابر روئی لے لو، روئی کی چھڑی بناؤ، روئی کی چھڑی بیوی کو مارو۔ اب روئی کی چھڑی سے بیوی کو کچھ پتہ لگے گا؟ چوٹ آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ دیکھو کتنا بڑا پیارا، اور پھر رسول اللہ نے کیا حکمت بڑا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اگر اس کی کوئی خامیاں تجھے نظر آتی ہیں اور تجھے غصہ آتا ہے تو اس کے اندر کوئی اچھائیاں بھی ہوں گی، ان کو بھی دے کے لیا کرو۔ تو ایسے نہیں نا کہ وہ بندی مکھی کی طرح سارا بدن چھوڑ کر جہاں پوڑا نکلا ہو وہیں پر جا کر بیٹھنا ہے، اس کے اندر کوئی اچھائیاں بھی تو ہوتی ہے نا۔ اب یہ اچھائیاں ہیں کہ وہ سارا دن تیرے گھر کا کام کرتی ہے، تیرے گھر کی رکھوالی رکھتی ہے، تیرے آنے سے پہلے کھانا تیار ہوتا ہے، تیرا لباس دھلا پڑا ہوتا ہے، یا تیرے بچوں کی نگرانی کرتی ہے، تیرے مال و دولت کی حفاظت کرتی ہے، یہ اس کی اچھائیاں ہیں۔ اگر کوئی برائیاں نظر آتی ہیں ان کاموں کو دیکھ کر تو اس سے پیار کر سکتا ہے، محبت کر سکتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ کا اپنی ازواج کے ساتھ پیار کتنا تھا۔ اب میں آپ کو، آپ جتنے بھائی بیٹھے ہیں شادی شدہ، آپ سے پوچھوں کہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ آپ نہیں بتا سکو گے۔ آقا کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ فرمایا میری بیوی عائشہ صدیقہ سے۔ بیوی سے بڑے مجمع میں کہا، آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ بڑے مجمع میں اپنی زوجہ کا نام بھی لیا، بتایا بھی مجھے میری بیوی سے پیار ہے، اور پھر یا رسول اللہ پھر کس سے پیار ہے؟ ہمارا عائشہ کے باپ سے پیار ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی یہ نہیں کہا مجھے ابو بکر سے پیار ہے، پھر بھی بیوی کا نام لیا، فرمایا سب سے زیادہ پیار مجھے عائشہ سے ہے، اس کے بعد مجھے عائشہ کے باپ سے پیار ہے۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے میرے مصطفیٰ کا۔ حضور کا یہ انداز کریمانہ تھا کہ جب بھی کہیں جاتے ہیں نا آقا قافلے کے پیچھے چلتے سب سے پیچھے۔ ایک دفعہ جا رہے تھے، ترمذی کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ اور رسول اللہ سب سے پیچھے تھے۔ آقا کریم نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لگائے۔ کس کو فرمایا جی؟ بیوی سے، عائشہ دوڑ نہ لگائے۔ جی یا رسول اللہ لگاتے ہیں۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث اٹھائے کہ حضور کی یہ پیارا فرمان پڑھ کر دیکھیں کتنا لطف آتا ہے۔ عائشہ دوڑ نہ لگائے، جی یا رسول اللہ لگاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں آقا کے قدموں سے، اپنے قدموں سے آقا سے آگے، یہ نہیں کہا آقا سے آگے نکل گئی، یہ نہیں کہا محبت کا انداز دیکھنا، کہا میں اپنے قدموں سے آگے نکل گئی، میں اپنے قدموں سے آگے نکل گئی،
یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ سے آگے نکل گئی. اچھا دوڑ لگائی, سیدہ عائشہ جیت گئی, آگے نکل گئی. پھر یہ ماحول بنا, پھر ایک دفعہ قافلہ چل رہا تھا, پیچھے رہ گئے. عائشہ دوڑنا لگائے, جی یا رسول اللہ لگاتے ہیں. اس دن مصطفیٰ جیت گئے. رسول اللہ نے پیچھے مڑ کر کہا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا, یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا. یہ دیکھو کتنا محبت کا انداز ہے میرے مصطفیٰ کا اپنی ازواج کے ساتھ. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس بیوی کا نام ہے جو سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کے نکاح میں آئی, سب سے پہلے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سیدہ عائشہ فرماتی ہے آقا کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں, کثرت کے ساتھ. میں نے ایک دن کہہ دیا یا رسول اللہ آپ اس بری عورت کا تذکرہ کیوں نہیں چھوڑتے, کیوں نہیں چھوڑتے؟ فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں دکھ نہ دیا کرو, خدیجہ کے بارے میں مجھے دکھ نہ دیا کرو. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا خدیجہ نے میرا اقرار کیا تھا. جب سب نے مجھے کہا تھا کہ یہ جادوگر ہے, خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا تم غلط کہتے ہو, یہ رسول اللہ ہے, اللہ کے نبی بن کر آئے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انداز کیا تھا؟ جس دن نکاح ہوا مصطفیٰ کے ساتھ, بڑی مال و دولت والی تھی, بڑے روپے پیسے والی تھی. صبح نکاح ہوا, شام کے وقت ساری دولت, سارا پیسہ, سارا روپیہ لا کر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا, مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا اور رو کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں بھی آپ کی ہوئی, میری مال و دولت بھی آپ کے ہوئی. تو یہ انداز تھا میرے مصطفیٰ کا اپنی ازواج کے ساتھ. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جب وقت وصال قریب آیا نا, تو آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا بیٹا جاؤ اپنے ابا جان سے چادر لے کر آؤ. چادر, وہ چادر جب اس کے رخ بدلتے ہیں رب کا قرآن بدلتا ہے. کبھی اس چادر کو رب یا ایھا المزمل کہتا ہے, کبھی اس چادر کو کہتا ہے یا ایھا المدثر. وہ چادر جو بڑی برکتوں والی ہے مصطفیٰ کے قدموں پر ہوتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا آئی, اماں جان چادر مانگ رہی ہے. کہا بیٹا پوچھ کر آؤ کیا کرنی ہے, پوچھ کر آؤ کیا کرنی ہے. اب سیدہ فاطمہ الزہرا یہ جواب سننے کے بعد چلی گھر کی طرف, رسول اللہ پیچھے چل پڑے. جا کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی چارپائی جان پر آپ آرام کر رہی تھی, کھڑے ہوئے اور فرمایا خدیجہ چادر کیا کر رہی ہے؟ آقا میری بیماری جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے, مجھے پتہ چل گیا ہے, میرا وقت قریب آ گیا ہے. یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں میری جب جان نکلے مجھے کفن دیا جائے تو آپ کی مزمل والی چادر کا کفن دیا جائے, میں اس کا کفن اوڑھنا چاہتی ہوں. آقا کریم کا انداز دیکھنا, چادر تو دینی تھی لیکن مصطفیٰ نے محبت کا انداز کیا دکھایا. فرمایا خدیجہ تو جو چادر مانگ رہی ہے اگر محمد عربی کے پاس میں ہوتا تو اپنی جلد اتار کر تجھے دے دیتا, اپنی جلد اتار کر تجھے دے دیتا. عائشہ چادر کی, خدیجہ چادر کی کیا بات کرتی ہے, یہ محبت کا انداز ہے. اب جب سیدہ عائشہ صدیقہ سے نکاح ہوا نا تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر چھوٹی تھی, بعض نے 9 سال لکھی ہے, بعض نے 13 سال لکھی ہے. چھوٹی عمر کے اندر نکاح ہوا مصطفیٰ کریم. اب دیکھنا نکاح ہو گیا, گھر آ گئی. اب انداز کیا ہے محبت کا, اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے میرے مصطفیٰ آٹا گوندتے ہیں, روٹی بناتے ہیں, روٹی بن جاتی ہے, ہڈیاں پکاتے ہیں, سالن بن جاتا ہے. اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کو اپنے یہاں پر بٹھا کر محبت بھرے انداز سے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے لقمے اٹھا کر آپ کے منہ میں ڈالتے ہیں, لقمے اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہیں. اور اس وقت عرب کے اندر آج بھی یہ مشہور ہے, گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے بنائے جاتے ہیں, چھوٹی بوٹیاں نہیں ہوتی, بڑے بڑے پیسز ہوتے ہیں گوشت کے عرب کے اندر کھانے کے لیے. تو سیدہ بچی تھی نا, وہ ایک ٹکڑا اٹھاتی, ان سے پورا نہ کھایا جاتا, پورا نہ کھایا جاتا, وہ رکھ دیتی. میرے آقا نیا نہ اٹھاتے بلکہ جہاں سیدہ کے ہونٹ لگے ہوتے وہاں سے میرے مصطفیٰ تناول فرمایا کرتے تھے. اور جس پیالے سے سیدہ پانی پیتی اس پیالے سے آپ سیدہ سے پوچھتے عائشہ کہاں ہونٹ لگے ہیں تھے,
عائشہ تیرے ہونٹ کہاں لگے ہیں؟ یا رسول اللہ اس طرف لگے ہیں. میرے مصطفیٰ جہاں سیدہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں اپنے ہونٹ لگا کر پانی تناول فرمایا کرتے تھے. یہ دیکھو کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا مجھے حمیرہ کہہ کر بلاتے تھے. حمیرہ محبت سے حمیرہ کہہ کر بلاتے تھے. لیکن آج سارے مصطفیٰ کا کلمہ تو پڑھ دے ہیں، کلمہ سارے ہی پڑھ دے ہیں، لیکن کرتے میں جب بیوی کو کوئی غلطی ہو جائے نا تو وحشی بڑھ جاتے وحشی. پھر نہیں دیکھتے کہ کی ہوا کہ نہیں، ڈنڈا ہاتھ چایا تو ڈنڈے نال گالیاں، گندی گالیاں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. یارو ذرا غور کرو، میرے آقا کی انداز زندگی دیکھو، میرے مصطفیٰ کا اپنی بیویوں کے ساتھ پیار دیکھو، اپنی ازواج کے ساتھ محبت دیکھو. اور یاد رہے یہ جو محبت ہے نا عشق نہیں چڑھا ہوا تھا آقا، وہ عشق کا بھوت نہیں سوار تھا. کیا تھا؟ بتانا تھا امت کو کہ امتیوں ازواج کے ساتھ ایسے رہنا ہے، بیویوں کے ساتھ ایسے تعلق رکھنا ہے. اور یاد رہے حجت الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا جس میں مصطفیٰ کریم نے وصیتیں فرمائی امت کے لیے، اس میں آخری جو وصیتیں جو کی ہیں ان کے بعد آقا کی زبان سے اور کوئی وصیت نہیں نکلی، حضور کا وصال ہو گیا. وہ دو وصیتیں کون سی تھیں؟ وہ نمبر ایک آقا کریم نے فرمایا اے میرے امتیوں میں تمہیں تمہارے جو متحد لوگ ہیں نا، نوکر جو تمہارے ہیں، ان کے متعلق رب سے ڈراتا ہوں. ان پر ظلم نہ کرنا، انہیں مارنا نہ، انہیں گالیاں نہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس کی والدہ آپ کو جب رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئی نا، کیا کہا آ کر یا رسول اللہ میرا بیٹا انس میں سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہوں آپ کے پاس، اس کو رکھ لو، یہ آپ کی نوکری کیا کرے گا، آپ کی نوکری کیا کرے گا. حضرت انس کا فرمان ہے، حضرت انس فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم 10 سال مصطفیٰ کی نوکری کی ہے، ان 10 سالوں میں مجھ سے بڑے بڑے نقصان ہوئے ہیں، لیکن کبھی بھی میرے آقا نے مجھے اف تک نہیں کہا تھا، اف تک نہیں کہا تھا. کبھی بھی مصطفیٰ نے نہیں ڈانٹا تھا، کبھی بھی میرے آقا نے یہ نہیں کہا تھا کہ انس یہ کیوں کیا تم نے. یہ محبت کا انداز تھا اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے جو خادم تھے ان کے ساتھ. اور پھر دوسرے نمبر پر فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں میں تمہیں تمہاری بیویوں کے متعلق رب سے ڈراتا ہوں. آیا تم نے کیا تھا میں تو چنڈا مار گیا، میں تو ایسا کیتا تو اے کیتا، تو بہت بڑی بہادری کوئی نہیں کی تھی. بیوی پر ہاتھ اٹھانا یہ سب سے بزدلانہ کام ہے، سب سے بزدلانہ عورت ہے. عورت پر ہاتھ اٹھانا یہ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میں نے ابھی حدیث پڑھی ہو، رسول اللہ کا فرمان پڑھا. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ چلتا ہے کہتے ہیں یہ صدیق نہیں ہوگی، عورت صدیق کوئی نہیں ہوگی. میں نے پہلے کہا ہے نا کہ یہ ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے. یہ تو عورت کے حقوق تھے مرد پر جو میں نے عرض کیے ہیں. اب صرف بات لمبی ہوگی لیکن میں 2 حق جو مرد کے ہے عورت پر ان پر بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں. آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ عورت کے حق کو بیان کر دیے، مرد کا حق بھی ہے؟ فرمایا ہاں مرد کے جو اہم ترین حق ہے ذرا غور کرنا. آقا کریم نے فرمایا اگر دھرتی پر رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرتی، بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرتی. اصیلہ سارے جنہیں نوجوان بیٹھے ہیں جنہوں نے نمیاں شادیاں ہوئی ہیں انہوں نے یہی حدیث رکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بیوی شوہر کو سجدہ کر دیا کرنا حکم دیتا. یہ حدیث رٹ کے سارا کچھ ہی کی تھی جانتے. خدا کے بندو ابھی میں نے بیوی کے حق بھی آپ کے سامنے رکھے، وہ بھی غور طلب ہے. فرمایا اگر کسی کو دھرتی پر رب کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، اپنے خاوند کو سجدہ کرتی. لیکن آج کل ماحول اور معاشرہ پورا ہم اس
یہ طلاق جو زیادہ ہو رہی ہے نا، اس کی مین وجہ یہ ہے ہم نے قرآن بھی چھوڑ دیا ہے، قرآن والے کا دامن بھی چھوڑ دیا۔ جدھر سے ہمیں دستور ملا اور جس دستور کو اپنا کر ہم نے زندگی سنوارنی تھی، وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو ویسے ہی ہم اب دیکھیں نا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ یہ وہ میری امت ہے جس نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کے اندر ہے، قرآن 19 پارہ پڑھ کے دیکھو، قرآن کے اندر لفظ موجود ہے، لیکن ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، رسول اللہ کے فرمان کو بھی چھوڑ دیا۔ ہم دین سیکھتے ہیں وہ ٹی وی ڈراموں سے، جو وہاں پر ہوتا ہے وہ گھر کے اندر ہم مسلط کرتے ہیں، اسی لیے تباہی بربادی، گھروں کے سکون اجڑ گئے۔ تو بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ تمام جو حقوق بیان کیے ہیں ان کا اولین اور آخرین مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کا جو تعلق ہے نا وہ قرآن سے بھی جوڑو، قرآن والے سے بھی جوڑو۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جن سے جڑ کر ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے، قبر و حشر بھی سنور سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان سے دور چلے گئے، جو ہو چکے ہیں ہم اگر مزید دور ہو گئے، جس طرح تباہی اور بربادی چل رہی ہے اس سے بھی زیادہ بربادی آ جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ کہا سنا اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔